أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 اور 102 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اولین مہاجرین و انصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بڑی عظمت دی ہے. پھر ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ایمان والے جو بھلائی کے ساتھ چلتے رہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے جنتیں، باغات بنائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل میں کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے. آپ فرمایا کہ آپ کے آس پاس ارد گرد، یعنی مدینہ منورہ سے باہر دوسرے قصبوں میں، آس پاس کے قصبوں میں کچھ منافقین ہیں، کچھ قبیلوں کے لوگ ایسے ہیں جو نفاق پر چلتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. اور من اہل المدینہ مراد النفاق، کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہنے والے بھی نفاق پر پکے ہو چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں، وہ نہیں ایمان لا رہے، خلوص نہیں ان میں آ رہا. لا تعلمهم، تم لوگ نہیں جانتے ان کو، کیونکہ ان کے کام بظاہر ایسے ہیں کہ وہ لگتے ہیں تمہارے بہت سچے اور پکے ساتھی ہیں، ایمان والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، شکلیں صورتیں بھی ان کی ایسی ہوتی ہیں، تمہارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے جسے پتہ چلے کہ منافق ہے. لیکن نحن نعلمهم، اللہ فرماتا ہے ہم تو ان کو خوب جانتے ہیں، ان کے ظاہر میں کیا ہے اور باطن میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، دل میں کیا ہے. اور پھر ان کے نفاق کی وجہ سے سنعذبهم مرتين، 2 دفعہ ان کو عذاب دیں، 2 دفعہ عذاب دینے کے بعد ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو علماء فرماتے ہیں 2 دفعہ عذاب سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی میں رسوا کر دیا، ایک ایک کر کے نام لے کے کہا اٹھو تم منافق کو، چلے جاؤ باہر. دوسرے یہ کہ ان کو مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا کہا، نکال دیا گیا مدینہ طیبہ سے. تو تیسرے یہ کہ جن کو وہاں پر سازشوں کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا، یہ ان کی سزائیں تھیں. میدان بدر میں بھی ان کا جو حشر ہوا وہ بھی سزا تھی. دنیا میں جو سزائیں ان کی ظاہری طور پر ہیں. دوسرے نمبر پر قبر میں ان کو عذاب ہوگا، دوسری سزا یہ ہوگی ان کی. اور پھر تیسری جو ہے وہ عذاب عظیم جہنم میں ہوگا ان کو. لیکن کچھ ایسے واخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ لوگ جو جہاد پہ نہیں جا سکے تھے جنگ تبوک کے لیے، ان میں ایسے بھی تھے جو تھے تو خلوص والے، لیکن رہ گئے، نہ جا سکے. اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا، مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. حالت عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے کام بھی ہوئے ان سے، خطا بھی ہو گئی. یہ اچھا تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور معافی مانگی، اور باقی خلوص نیت سے تھے، خطا ہو گئی، جا نہیں سکے، پیچھے رہ گئے. عسى الله ان يتوب علیہم، قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا. دل سے خلوص نیت سے توبہ کر رہے ہیں، خطا ہو گئی ہے، اللہ ساون ہو گئی ہے، معاف کر دے، نبی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا ان کو.
روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 10 لوگ تھے یا کم و بیش ہے، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ واپس آنے سے پہلے حضور سے وہ دل میں پکی بات کر لی انہوں نے کہ ہم نے حضور سے بہانہ کوئی نہیں کرنا، جو بات ہے وہی کہیں گے، حضور ہم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگیں گے۔ اور اس سے پہلے کیا کیا انہوں نے، حضور کے پہنچنے سے پہلے مشورہ کر کے آپس میں اپنے آپ کو مسجد کے اندر ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، سیاں باندھ لی، ہم پابند ہیں، ہم آپ قیدی ہیں حضور کے، غلطی ہوئی ہے ہم سے، حضور کھولیں گے تو ہم کھولیں گے۔ تشریف لائے، معاملے کو پتہ چلا، انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ حضور کھولیں گے تو ہم کھولیں گے۔ تو میں بھی نہیں کھولتا جب تک اللہ حکم نہیں دیتا، اللہ حکم نہیں دیتا میں بھی نہیں کھولتا۔ پھر صلی اللہ یتوب علیہ، اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو جو خلوص سے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ ساون ہو جائے غلطی تو جلدی معاف ہو جاتی ہے۔ تو ان کو اللہ نے معاف فرما دیا، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو کھول دیا اور وہ ایمان والوں کے ساتھ شامل رہے۔ باقی ان میں کچھ اور معاملات ہیں، ان کے ہی متعلق ہیں جو انشاءاللہ اگلی آیت میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ علی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔